الحمد لله حمدا حمدا والشكر لله شكرا شكرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. آمنت بالله صدق الله العظيم. اللهم تحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. عزیزان ملت، برادران اسلام، میرے معزز و مکرم مسلمان بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اور اسلام کے غیور مسلمان ساتھیوں، مٹی کا بنایا ہوا ایک مٹکا ہے، کچا بھی ہے، اور اگر اس میں پانی ڈال دیا جائے تو اس کچے پن کی وجہ سے پانی بھی باہر نکل جاتا ہے، مٹکا بھی ٹوٹ کر بکھر جاتا ہے. اور دوسری طرف ایک گلاس ہے، اور اس گلاس میں ایک قطرہ پانی رکھ دیا جائے، سال ہا سال گزر جانے کے بعد بھی وہ ایک قطرہ محفوظ رہتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ گلاس بھی مضبوط ہے، وہ قطرہ بھی محفوظ ہے. قطرے کی محفوظ ہونے کی سبب، جو اس کا سبب ہے، وہ یہ ہے کہ گلاس مضبوط ہے، اور پانی کا نکل جانا مٹکے سے اس بات کی علامت ہے کہ مٹکا کچا ہے. اسی طرح جب انسان گناہ کرتا ہے اور نیکی بھی کرتا ہے، اس کی مثال اس مٹکے جیسی ہے. نیکیاں کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، سجدہ بسجود بھی ہوتا ہے، لیکن اس کی ایک غلطی، اس کا ایک گناہ ساری نیکیوں پہ پانی پھر جاتا ہے. تو ایسے شخص کی مثال اس مٹکے کی ہے کہ جو نہ اپنے اندر پانی کو سما سکے، نہ محفوظ کر سکے، نہ اس کا بوجھ اپنے اندر برداشت کر سکے، بلکہ وہ خود بھی ٹوٹ جاتا ہے، پانی کو بھی نکال باہر پھینکتا ہے. اور دوسرا وہ مومن بندہ ہے کہ جو عبادات میں بھی سب سے اعلیٰ ہے، عبادت بھی کرتا ہے، ریاضت بھی کرتا ہے، اللہ کی بندگی بھی بخوبی انجام دیتا ہے، چاہے وہ ایک نیکی کیوں نہ کرے، لیکن اس نیکی کے ساتھ کبھی وہ گناہ نہیں کرتا. اس شخص کی مثال اس گلاس کی ہے
کہ جو خود بھی مضبوط ہے اور پھر اپنے اندر صلاحیت بھی رکھتا ہے کہ اس قطرے کو اس گلاس کے اندر محفوظ کر سکے، تو اس بندہ مومن کو اولیاء اللہ میں شمار کیا جاتا ہے۔ تو میرے عزیزو، 6 گناہ ایسے ہیں کہ جب بندہ ان 6 گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے تو اللہ پھر اسے وقت کا ولی کامل بنا دیتے ہیں۔ اور اگر وہ شخص اس میں سے کسی ایک گناہ کا بھی مرتکب ہوا، ان 6 گناہوں میں کسی ایک میں بھی اس کا شمار ہوا، تو وہ اللہ کا نافرمان ہے۔ وہ 6 گناہ کیا ہے؟ سب سے پہلی بات، حضرت حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ انسان کو 2 چیزیں اپنانی چاہیے، یعنی ان دونوں چیزوں کو اپنی زندگی میں لانی چاہیے ہر حال میں۔ پہلی بات، اللہ کی محبت اپنے دلوں میں ڈال دو۔ دوسری بات، اللہ کا خوف، اللہ کی عظمت اور خشیت الہی اپنے دلوں میں ڈال دو، کامیاب ہو جاؤ۔ گناہ جو ہے وہ ہے غصہ، پہلے نمبر پر۔ بلا وجہ غصہ یہ جائز نہیں ہے۔ لا تغضب ولک الجنہ، آپ کو چاہیے کہ آپ غصہ نہ ہو، آپ کے لیے اللہ نے جنت کا بندوبست کیا ہوا ہے۔ غصہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے انسان بڑی بڑی غلطیاں کر جاتا ہے۔ آپ ذرا سوچیں، غصے میں جو فیصلے کیے جاتے ہیں وہ کبھی رنگ نہیں لاتے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اکثر میاں بیوی غصے کی حالت میں ایک دوسرے کو طلاق دے دیتے ہیں اور بعد میں پچھتاوے کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہوتا۔ اور حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سبحان اللہ، حکیم الامت ہے، فرمایا اگر آپ اولاد کی تربیت کر رہے ہیں اور آپ کو تربیت کے وقت درمیان میں آپ کو غصہ آ گیا، تو پہلے اپنے غصے کو پی جاؤ، پھر اس کی تربیت کر لو، تاکہ اس غصے کا اثر اس بچے پہ نہ پڑے۔ آگ ہے۔ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بڑے ہیں، اللہ ان کی قبروں کو انوارات اور برکات اور رحمتوں سے بھر دے۔ حکیم الامت ہے، فرمایا چنگاری چاہے بڑی ہو یا چھوٹی ہو، دونوں چنگاریوں میں سے کوئی ایک چنگاری بھی کوئی اپنے بیگ میں نہیں رکھے گا، کیوں؟ تباہی کا سبب بن سکتا ہے۔ اب بندہ سوچے کہ غصہ کیا ہے، غصے سے کیا ہوتا ہے؟ غصہ تو ایک لمحے کا ہوتا ہے، چنگاری بھی ایک لمحے کے لیے ہوتی ہے، چنگاری کوئی سالوں سال نہیں ہوتی، چنگاری ایک لمحے کی ہوتی ہے۔ لیکن اگر وہ چنگاری کسی بھی کام پر حاوی ہو جائے، غالب آ جائے، تباہی۔ سانپ چاہے بڑا ہو، اژدہا کیوں نہ ہو، اور ایک سانپ کا 3 انچ کا بچہ کیوں نہ ہو، زہر دونوں میں برابر سرابر ہے، زہر زہر ہوتا ہے، سرایت کر جاتا ہے۔ اور جب آپ پھر اس کی زبان پر نیم کے پتے بھی ڈال دو تو اس کے ذرات، پھر اس کے اثرات، پھر اس کا ذائقہ اسے سمجھ میں نہیں آتا، کیوں؟ زہر سرایت کر چکا ہے، زہر اس کے پورے بدن میں ہے۔ اور یہ چھوٹی سی چنگاری، یہ چھوٹا سا گناہ
جب بندہ کر لیتا ہے اس کے بعد پھر یہ بڑے گناہ پہ ہاتھ ڈالتا ہے. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ پہلی چیز کیا ہے؟ غصہ. غصہ کبھی نہ کرنا. ہاں بچہ غلط ہو رہا، آپ کا بیٹا ہے نافرمان ہے، تو آپ اس کی ایسی تربیت کریں، اگر بہت زیادہ غصہ آ جائے تو پہلے غصے کو پی جائیں، کیونکہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. بہترین بندہ مومن کون سا ہے؟ جو اپنے غصے کو پی جائے اور پھر لوگوں کو معاف بھی کر دے. اور پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ایسے احسان کرنے والوں سے اللہ بھی پھر محبت فرماتے ہیں. دوسرے نمبر پر غیر محرم سے کبھی تعلق نہ رکھنا. غیر محرم سے تعلق نہ رکھنا. جو بندہ غیر محرم سے تعلق رکھتا ہے، حضرت حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، دیکھیں گزرے ہوئے 100 سال ہو رہے ہیں، لیکن آج بھی ان کی بات ایسی ہے کہ جیسے گویا آج کے زمانے کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو. فرمایا کہ صرف اگر کوئی بندہ کسی کی مجلس میں بیٹھ جائے، سمجھنا اس بات کو کہ بندہ صرف کسی کی مجلس میں بیٹھ جائے یا بندہ کہیں کسی کے خیالات میں چلا جائے، دونوں برابر ہیں. دونوں کیا ہیں؟ برابر ہیں. کیسے برابر ہیں؟ خیالات اور تصورات میں جانا بھی ایک جیسے، اس کی مجلس میں بیٹھنا بھی ایک جیسے. پہلے خیالوں میں آئیں گے، پھر مجالس میں آئیں گے، پھر تنہائیوں میں آئیں گے، پھر فعل کما فعل ایسے کر جائیں گے کہ حرام کاریوں میں ان کی زندگیاں چلی جائیں گی. پہلے کیا ہوتا ہے؟ بات چیت ہوتی ہے، پھر اس کے بعد مجلسیں ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد تنہائیاں ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد ایک بستر پہ آ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد زنا کے مرتکب ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد حرام کا ایک نطفہ پیدا ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو غیر محرم سے تعلق نہ رکھنا. کہیں ایسے نہ ہو آپ کی بیوی پہ کوئی اور نظر رکھ دے، کہیں ایسے نہ ہو آپ کی بہن بیٹی پہ کوئی نظر رکھ دے. کیوں؟ جب آپ دوسروں کی بہن بیٹی بہو پہ نظر رکھو گے، کل کو آپ کے ساتھ بھی ہوگا. امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ان الزنا دین اذا اقرضتہ، کہ زنا ایک قرض ہے جو تم سے لیا جائے گا. بندہ سوچتا ہے کہ یار میری تو اولاد ہی نہیں ہے، میری تو اولاد نہیں ہے، تو قرض کہاں سے ہوگا؟ علماء فرماتے ہیں کہ یہ سوچ کبھی نہ لانا، وہ دن دور نہیں کہ تیرے در و دیوار سے یہ قرض اتار دیا جائے. تیری اولاد نہیں ہے نا، تیری ماں تو ہے، تیری اولاد نہیں ہے، تیری بہن تو ہے. اب اس گناہ کو اس نے پہلے خیال میں لایا، پھر اس نے مجالس قائم کی، مجالس سے پھر یہ ہوتے 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 حرام کاریوں میں چلتا چلا گیا. اور زمانے نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب دو دوست ہیں اور ایک دوست کی دوسرے دوست کی بیوی پسند آ گئی تو اس نے پھر اپنے دوست کے گھر پر بھی ڈاکہ ڈالا ہے. ایسے ہوا ہے. کتنی باتیں ہو گئی؟ سو جائیں آپ سب، بستر لگاتے ہیں آپ کے لیے، آپ سو جائیں. کیا خیال ہے؟ کتنی باتیں ہوئی؟ 2 باتیں ہوئی. غصہ،
غیر محرم سے تعلق نہ رکھنا، یہ ایک ایسا عمل ہے کہ انسان برباد کر دے۔ تیسری چیز وہ ہے غیبت کرنا۔ الغیبت اشد من الزنا، غیبت نہ کرنا۔ آج اس معاشرے کے اندر غیبت بڑا عام ہے۔ عورتوں کی مجلسوں میں بیٹھو غیبت سننے کو ملے گی، مردوں میں بیٹھو غیبت آپ کو ماشاءاللہ بڑے فہرست میں ملے گی، سب سے ٹاپ پر غیبت ہے۔ غیبت سے آپ کو ملتا کیا ہے؟ غیبت سے آپ کو ملے گا کیا؟ میرے عزیزو، جب آپ غیبت کی طرف جائیں گے، جب آپ غیبت کی طرف دوڑیں گے، پھر آپ کے ایمان کے نکل جانے کا سب سے بڑا خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ حقوق العباد میں سے ہے، جب تک جس کی غیبت کی ہو وہ معاف نہ کر دے، اس سے معافی نہ مانگ لو، وہ معاف نہ کر دے، رب کائنات آپ کو معاف نہیں فرمائے۔ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بس غیبت ہے، کیا ہو جاتا ہے، 2 منٹ کی تو بات کر رہا ہوں میں، پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ غیبت نہیں ہے، یہ ویسے ہی باتیں۔ ارے بھائی ویسے ہی باتیں کیا ہوتی ہے؟ تو غیبت نہ کرنا۔ فرمایا کہ جو شخص غیبت کرتا ہے وہ اپنے بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ انسان کے گوشت کی حرمت کا ذائقہ بڑا لذیذ ہے۔ کوئی اگر اس حرام کاری میں آ گیا تو زندگی بھر وہ اس حرام کاری سے نکل ہی نہیں سکتا۔ اب آپ دیکھیں، جب آپ کسی کی غیبت کرتے ہیں تو آپ ہر طرف نظر دوڑاتے ہیں، کوئی سن نہ لے، کوئی دیکھ نہ لے، کوئی مجھے پکڑ نہ لے۔ ارے بھائی، آپ جس کی غیبت کر رہے ہو کیا وہ اللہ کا بندہ نہیں؟ کیا جس وقت آپ غیبت کر رہے ہو کیا آپ نے ایسے دروازے، ایسے چھت، ایسے 4 دیواری قائم کر دی کہ اس میں اللہ آپ کی آواز نہیں سن سکتا؟ الم یعلم بان اللہ یرا، کیا بندہ مومن یہ نہیں جانتا کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے ہر حال میں؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ آپ کی عبادت ایسی ہو کہ گویا آپ اللہ آپ کو دیکھ۔ فإن لم تکن تراہ، اگر آپ اللہ کو نہیں دیکھ رہے، فإنہ یراک، اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ علیم بذات الصدور کیوں کہا؟ دلوں کے حال اللہ جانتا ہے، انسان نہیں جانتا۔ اور آج علماء کی غیبت اللہ اکبر ایسے کثرت سے ہوتی ہے، ایسے کثرت سے علماء کی غیبت کہ ان کی سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ علماء کی غیبت سے بچیں۔ صحابہ تشریف فرماتے، ایک شخص نے کہا آپ تو ایسے ہیں کہ بھئی آپ کھانا کھاتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، جب جہاد کا موقع آتا ہے آپ بھاگ جاتے ہیں۔ تو ایک صحابی فوراً دوڑتے ہوئے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور جبریل امین تشریف لے آئے ان سے پہلے، اور آیت نازل ہو گئی، قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم ان نعف عن طائفۃ منکم نعذب طائفۃ بانہم کانوا مجرمین۔ وہ صحابی رسول اب پہنچتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کی طرف، لیکن پہلے سے جبریل امین پہنچ چکے ہیں، اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے مقام پر میں بیٹھنا گوارا ہی نہیں کرتا جہاں پر کسی عالم کی غیبت کی جائے، کسی مومن کی غیبت کی جائے۔ غیبت کس کی تھی؟ صحابی کی۔ اور فوراً وہ شخص آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹنی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہوئے، اور اس شخص نے فوراً اونٹنی کی نکیل پکڑ لی اور کہا یا رسول اللہ میں نے تو مذاقاً کیا۔ فرمایا یہی تو بات ہے، اب اللہ
وآیاتہ ورسولہ، انہوں نے اللہ کا، اس کے رسول کا، ان کی آیات کا مذاق بنایا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، آپ نے ایمان کے بعد سب سے بڑا کفر کا کام کیا ہے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی کو روانہ کیا اور اس شخص کو پتھر لگتے گئے اور اونٹنی چلتی چلی گئی۔ اور امام نووی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے ایک عالم کی غیبت کر لی، امام نووی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ایک شخص نے ایک عالم کی غیبت کی تھی، اور جب عالم کی غیبت کی تو اس کے بعد پھر جب اس کے موت کا وقت آیا تو جب روح قبض ہو گئی تو اس کے بعد اس کی زبان یوں باہر نکل رہی تھی۔ کتے کی زبان دیکھیے کبھی جب لٹک رہی ہوتی ہے، تو اس طرح اس بندے کی زبان باہر آ رہی تھی اور نکلتے نکلتے کالی سیاہ ہو گئی۔ امام نووی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جس نے ایک عالم کی غیبت کی، اللہ اسے دنیا میں بھی ذلیل کرتے ہیں، آخرت میں بھی اسے ذلیل اور برباد کر دیتے ہیں۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ 3 باتیں ہو گئی۔ چوتھی بات، ہر قسم کے حرام سے بچیے۔ حرام میں کیا ہے؟ حرام میں بہت ساری چیزیں۔ آپ کاروبار کر رہے ہیں، جھوٹ مت بولیں، سب سے بڑا۔ آپ کاروبار کر رہے ہیں، سچ بولیں۔ آپ کو 10 روپے کے منافع میں 1 روپے منافع سچ پر مل رہا ہے، یقین جانیے اس ایک کو اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اس ایک کو اللہ 100 میں بدل دیں گے۔ کیوں؟ آپ نے سچ کہا۔ اور اگر آپ جھوٹ بول کر 10 روپے بھی کمائیں گے، کروڑوں کما لیں گے، یہ 10 روپے، یہ کروڑوں روپے آپ سے یوں نکل جائیں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ حرام سے بچیں، سود سے بچیں، جوئے سے بچیں، اور اپنے کھانے میں حلال کو لے آئیں۔ آپ کے گھروں میں، سب کے گھروں میں ہمارے خواتین کھانا بناتی ہیں، اپنی خواتین سے کہیں کہ بھئی باوضو ہو کے کھانا بناؤ۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں سبحان اللہ، اگر ایک گھر کی خاتون باوضو ہو کر کھانا بنائے، پھر وہ کھانا قرآن کی آیت پڑھتے پڑھتے، استغفار کرتے کرتے، ذکر اللہ کرتے کرتے، اللہ کا ذکر بھی ہو رہا، کھانا بھی پک رہا، قرآن کی تلاوت بھی ہو رہی، کھانا بھی پک رہا ہے، فرمایا جتنا ذرات اور جتنے لقمے حلق سے نیچے جائیں گے، ایمان کی حلاوت اور ایمان کی چاشنی نصیب ہوگی۔ ہم غیبت بھی کر رہے ہیں، ہم گناہ بھی کر رہے ہیں، کھانا بھی پکا رہے ہیں، حرام کی لذتیں بھی آ رہی ہے، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، کبھی ایک کی چغلی، کبھی دوسری کی چغلی۔ کیا ہے بھئی؟ مذاق بنایا ہوا ہے آپ نے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے کاروبار میں، ہمارے روزگار میں، ہمارے گھر بار میں، ہمارے اولاد میں برکتیں نہیں ہیں، سکون نہیں ہے۔ جس معاشرے میں، جس گھر میں جھوٹ ہو، حرام کی لذتیں محسوس کرنے لگے لوگ، اللہ اس گھر سے اپنی نعمتوں کو اٹھا لیتے ہیں۔ حرام سے بچیں، حرام کاری سے بچیں۔ اور پھر اگلی بات، 5ویں بات، ظلم سے بچے۔ الظلم ظلمات یوم القیامہ، فرمایا کہ ظلم قیامت کے روز اندھیروں کی صورت میں ہو۔ جانی، مالی، زبانی، ہر طرح کے ظلم سے بچیں، اور ظالم کا ظلم سہنا بھی ظلم ہے۔ ظلم سے بچیں۔ آپ کے اندر 10 بندے کام کر رہے ہیں، پیار محبت سے آپ اپنے بچے سے جس طرح پیش آتے ہیں، اپنے ورکر سے بھی ایسے پیش آئیں۔ آپ کے ٹی اے میں 2 بچے ہیں آپ کے ساتھ، چاہے جس طرح بھی ہو، کالے ہو، گورے ہو، غریب ہو، امیر، یاد رکھنا آپ کو امیر بنانے میں ان غریبوں کا ہاتھ استعمال ہوتا ہے۔ یہ غریب نہ ہوتے، آپ امیر نہ ہوتے۔ یہ مزدوری کرتے ہیں، آپ یہ مزدوری کر رہے ہیں، آپ کھا رہے ہیں، خون پسینہ ان کا لگ رہا، آپ تو اے سی میں بیٹھے ہو، آپ تو صوفے پہ بیٹھے ہو، آپ کا تو پسینہ نہیں نکلتا،
اور اگر کہیں پسینہ نکل بھی رہا ہے تو وہ مزدوری میں شامل نہیں ہو رہا. یہ اللہ نے آپ کو ایک اعزاز دیا کہ آپ کی توسط سے اللہ 10 گھروں کو چلاتے ہیں, آپ کی توسط سے اللہ 100 گھروں کو چلاتے ہیں. میرے عزیزوں, جس طرح پیار محبت کا لہجہ آپ اپنے بیٹوں کے لیے استعمال کرتے ہو, وہی لہجہ آپ اپنے ورکرز کے لیے بھی استعمال کریں. کریں گے نا, نہیں کریں گے؟ کتنی باتیں ہوئی؟ 5 باتیں. آخری بات, تکبر نہ کرنا. التکبر ردائی, تکبر میرے اللہ کی چادر ہے. اور یہ کبھی تکبر مت کرنا. ایک شخص جا رہا تھا, گھوڑے پر سوار تھا, تو سامنے سے ایک ضعیف شخص آ رہا تھا, تو پیچھے اس کا بیٹا بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہا, ابا جی جانتے ہو یہ کون آ رہا ہے؟ بڑے طنز بھرے لہجے سے کہا. تو اللہ والا تھا, کہنے لگا, میاں آیا بھی تو گندے نطفے سے ہے, گندے قطرے سے تیری پیدائش ہے, اور جب تو مر جائے گا کوئی ایک لمحے کے لیے بھی تیرے قریب بیٹے کو گوارا نہیں کرے گا. ہمارے والد ہیں, مر جاتے ہیں, میری ماں ہے, مر گئی, میری بہن ہے, مر گئی, میرے دل سے زیادہ اور ہر چیز سے زیادہ قریب میرا بیٹا ہے, مر گیا, لیکن مرنے کے بعد میں کہتا ہوں بھائی اسے جلدی دفناؤ. کیوں؟ جو اپنے جسم پہ مکھی بیٹھنے کو گوارا نہیں کرتا تھا, آج اس کے اپنے اسے کہتے ہیں کہ جلدی نکالو بھائی بدبو آ رہی ہے. ایک شخص تھا, اس نے کہا کہ بھئی آج کل گزارا نہیں ہو رہا, گزر بسر بڑی مشکل سے ہو رہا ہے. تو دوسرے نے کہا کہ بھئی میرے پاس تو اتنا مال ہے, اتنی دولت ہے کہ میری 40 نسلیں بھی آئے کھائے تو ختم نہ ہو. چند دنوں میں وہ بیمار ہوا, مر گیا. اس کی اکلوتی اولاد تھی, ایک ہی بیٹا تھا. تو ایک ہی بیٹا تھا, اتنا سارا مال و دولت اس کے حوالے ہو گیا. جب حوالے ہوا تو اس شخص نے پھر کیا کیا, نوجوان تھا اور 17-18 سال کی عمر تھی, اس کے ساتھ گیدرنگ بن گئی. گیدرنگ بننے کے بعد اب کیا ہوا, گیدرنگ بھی بن گئی, سب کچھ ہو گیا. اب اسے نشے میں ڈال دیا, اور لوگوں نے کہا کہ بھئی یہاں کیا ہے, آؤ کہیں باہر چلتے ہیں مغرب کی طرف, وہاں کیا ہوتا ہے. نشے میں چلتا گیا, زنا کرتا گیا, شراب پیتا گیا, جوا کھیلتا گیا, باپ کے پیسے اڑاتا گیا, اڑاتا گیا, اڑاتا گیا. ایک وقت آیا کہ اس کے پاس صرف ایک محل رہ گیا تھا, لیکن وہ اپنے اس عادت سے مجبور تھا, اسے کچھ مل نہیں رہا تھا. اس نے اس گھر کو بھی بیچ دیا, وہ محل بیچ دیا. محل بیچنے کے بعد پھر اس کے جو پیسے تھے اسے بھی اڑا دیے. پھر لوگوں نے دیکھا جس چورنگی پر کھڑے ہو کر اس کے باپ نے کہا تھا کہ میری 40 نسلیں بھی آئے کھائے ختم نہ ہو, اسی کی ایک لوتی اولاد اسی چوراہے پر کھڑے ہو کر لوگوں نے دیکھا کہ وہ بھیک مانگتی نظر آ رہی ہے. تکبر سے بچے میرے بھائی, تکبر کوئی معمولی بات نہیں ہے. تو میرے عزیزوں, آج کی ان باتوں کا خلاصہ نکلتا ہے, ان 6 چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لو, اللہ آپ کو وقت کا ولی بنا دے گا. اپنا آئیڈیل بناؤ, دنیاوی ہیرو مت بنو, آخرت کے ہیرو بنو. آپ نے دیکھا کتنے بڑے بڑے سیاستدان آئے, کتنے بڑے بڑے بادشاہ آئے, فرعون جیسے بادشاہ آئے, انہیں زمین نصیب ہوئی نہیں ہوئی. ایکٹر مرتے ہیں, ان کے جنازوں میں 10 بندے نظر آتے ہیں, لیکن آپ نے دیکھا یہ دنیاوی ہیرو تھے. آخرت کے ہیرو کون تھے؟ جنید جمشید کا آپ نے جنازہ دیکھا, لاکھوں کی تعداد تھی. پھر آپ نے خادم حسین رضوی کا جنازہ دیکھا, کروڑوں کی تعداد تھی. لوگوں نے دیکھا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کا جنازہ نکل رہا, ایک وقت میں 1 لاکھ سکھ اور کافر مسلمان ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ نے عطاء المہیمن
3 دن پہلے عطاء المہیمن کا جنازہ دیکھا، کھڑے ہونے کی جگہ نہیں مل رہی بھائی، اتنے کروڑوں لوگ جمع ہو گئے۔ یہ کون ہے؟ جنہوں نے آخرت کو اپنایا، دنیا کو چھوڑ کر، یہ آخرت کے ہیرو بن گئے۔ اولیاء اللہ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، اولیاء اللہ بنے، اللہ سے دعا مانگے، اے اللہ ہمیں ان گناہوں سے محفوظ فرما، اے اللہ ہمیں چغلی سے محفوظ فرما، غیبت سے محفوظ فرما، اور اب ہر ٹائم، ہر وقت، ہر لمحہ استغفار کیا کریں۔ انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہمیں موت بھی ایمان کی حالت میں عطا فرمائیں گے اور زندگی بھی ایمان والی ہوگی۔ جو کہا سنا اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔